صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو أهله۔ الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين۔ سنبھل کے اپنے مولا کی دعا۔ اللہم کل ولی الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال رسولنا الکریم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی، مقصد ہدایت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں دعوت جذب الہی اور حکومت الہی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم امام حسین کے ذریعے سے ہر زمانے میں ایک جذبہ پیدا کرے گا کہ آپ کو کس نے دعوت دی؟ جذبہ حسینی نے دعوت دی۔ اب حسینی جذبہ جب دعوت دے کر فرش عذاب پہ نسلوں کو جمع کر رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ مجالس عزا
کی جو نگاہ ہو وہ بہت وسیع ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم صرف ایک تہوار مناتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کراچی میں بھی کئی اہل سنت ہیں جو تعزیے نکالتے ہیں امام حسین کے. وہاں تو کئی ہندو بھی تعزیے نکالتے ہیں، لیکن وہ عقیدت ہے. اب سوال ہے کہ اس عمل سے ان کو کیا ملا، وہ اہم ہے. ماتم آپ بھی کرتے ہو، کربلا آپ بھی جاتے ہیں، کئی اسماعیلی شیعہ بھی جانتے ہیں، کئی بحیرہ بھی جاتے ہیں، لیکن اس وقت جو کائنات اور عالم میں اور دنیا میں جو مؤثر کردار ادا کر رہا ہے وہ شیعہ اثنا عشری ہے، 12 امامی شیعہ ہے، جو پراپر عزاداری امام حسین کو مناتا ہے، جو کشتی حسین کا سوار ہے. تو خدا کی اس وقت نگاہ کس پر ہے؟ جو اس کلچر عزا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. کیونکہ کہا ان الحسین مصباح الہدی، یہ حسین چراغ ہدایت ہے، کہ ہر زمانے میں اگر خدا ہدایت دے گا تو وجود مبارک امام حسین کے ذریعے سے دے گا. ایک طرف نظام الہی، ایک طرف نظام شیطان. اب شیطان نے اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے، لیکن اس نظام کے مقابلے میں خدا نے اگر کوئی سلسلہ بنانا تھا کہ ظاہری طور پر کوئی نبی نہیں ہمارے بیچ میں، کوئی امام نہیں ہمارے بیچ میں کہ جو ہمیں گائیڈنس دے، جو ہمیں راستہ دکھائے، جو ہمیں کہے کہ یہ کام نہ کرو تمہاری نقصان دہ ہے، یہ کام کرو تمہارے لیے اچھا ہے، جو ہمیں حکومت جور کی پہچان دے، جو ہمیں ظالم کی حقیقی چہرہ دکھائے. امام حسین نے کربلا میں بنو امیہ کے چہرے سے نقاب اتار دیا کہ اگر حسین نہ ہوتے آج یزید کے قصیدے پڑھے جاتے، اگر امام حسین نہ ہوتے آج یزید جیسے کئی سالوں تک صاحب حکومت میں ہوتے اور دین اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا. تو کل امام حسین ظلم کے چہرے سے نقاب اتار رہے تھے اور آج حسینی ظلم کے چہرے سے نقاب اتار رہے ہیں. کس کی دولت کے بدولت؟ فرش عزائے حسین کی بدولت. تو اب امام حسین کی مجلس میں 3 طرح کی نگاہیں مومن رکھ سکتا ہے. ایک نگاہ تاریخ ہے کہ ہم صرف واقع کربلا کو تاریخ کی نگاہوں سے دیکھیں، جس طرح آپ کے کئی برادران اہل سنت دیکھتے ہیں. آپ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، ایک عالم شیعہ، 3 عالم غیر شیعہ بیٹھتے ہیں اور شہادت امیر المومنین کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک تاریخ ہے جو ایک یہودی کو بھی پتہ ہے. خود واقعات کربلا لکھنے والے کون ہیں؟ اکثر آپ دیکھتے ہیں لشکر یزید کے سپاہی ہیں. اب وہ جو تاریخ لکھ رہا ہے اسے اس سے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. صرف اگر آپ کربلا کو تاریخ کی نگاہ سے دیکھو گے آپ کو کوئی محصل حاصل نہیں ہوگا. ہاں تاریخ ضروری ہے پر کافی نہیں ہے. جیسے طبری بہت بڑے عالم ہیں، اہل سنت کے تاریخ نویس ہیں. یہ حضرت عباس کے لیے لکھتے ہیں کہ جب کربلا میں عباس گئے تو کہا کہ یہ 4 بھائی تھے اور عباس ابن علی نے میدان میں جانے سے پہلے اپنے 3 بھائیوں کو بھیجا. اب کیونکہ صاحب معرفت نہیں ہے، وہ صرف ایک تاریخ کا واقعہ نقل کر رہا ہے. اور کہتا میں نے سوچا کہ عباس نے ایسا کیوں کیا، پہلے خود کیوں نہیں گئے، بھائیوں کو کیوں بھیجا. تو علی عزب اللہ لکھتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عباس نے بھائیوں کو پہلے اس لیے بھیجا تاکہ بھائی دنیا سے چلے جائیں اور ان کا جو ارث و میراث ہے وہ کسے ملے؟ عباس کو ملے. کہاں نگاہ کربلا، کہاں نگاہ تاریخ. ہاں. اور جب کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا عباس نے پہلے بھائیوں کو کیوں بھیجا، کہا کیونکہ عباس یہ زخم چکھنا چاہتے تھے کہ بھائی کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے، کہ جب میرا سر حسین کی گود میں ہو میں اس غم کو محسوس کر سکوں نا. جس طرح حسین کی پیاس کو محسوس کیا، پانی نہ پیا، یہ معرفت عباس. لیکن اگر آپ صرف تاریخی، آج اکثر مسلمان کس میں پھنسے ہوئے ہیں؟ تاریخ میں پھنسے ہوئے ہیں. فضائل بیان کرتے ہیں، تاریخ کا ایک چٹکلا، تاریخ کا ایک واقعہ لا کے دے دیتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، لیکن معارف سے کیا ہیں؟ دور ہیں. دوسری نگاہ احساسی ہے، ایموشنل نگاہ.
اکثر ہمارا منبر اس نگاہ میں جکڑا ہوا ہے کہ ہم ہدف کربلا سے دور ہو جاتے ہیں، مقصد کربلا سے دور ہو جاتے ہیں، اور واقعاً کئی ایسے دشمنان ازا ہیں جو چاہتے ہیں کہ کربلا کو صرف احساس و ایموشنز کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ایموشنز ضروری ہیں پر کافی نہیں ہیں، کہ صبح سے شام تک شعر میں، شاعری میں خطیب کی محنت و زحمت اس میں لگ جائے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ رلانا کیسے ہے، میں نے کون سی روایتیں پڑھنی ہیں، کون سے جملے ایڈ کرنے ہیں جس میں مجمع زیادہ سے زیادہ گریا کرے۔ ہاں حدیث میں ہے رو رلاؤ، لیکن نہ ہر قیمت میں، نہ ہر صورت میں۔ اب ساری ایکٹیویٹیز اس کے ارد گرد گھومنے لگیں کہ ہم صرف نگاہ احساسی رکھیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے، کربلا والے ہم جیسے نہیں، نہ ان کے بچے ہم جیسے ہیں۔ اب بی بی سکینہ کا ذکر کرتے ہیں، بی بی سیدہ سکینہ کے وجود میں اگر یہاں کوئی 80-90 سال کا بوڑھا بیٹھا ہے، اس سے زیادہ اس بی بی میں صبر پایا جاتا ہے۔ ان کا رونا بھی بامعنی ہے، ان کا گریہ کرنا بھی بامعنی ہے، وہ کہیں پہ کلام کرتے ہیں بامعنی ہے۔ یہ خانوادہ رسالت ہے، جن کے گھروں میں وحی نازل ہوتی تھی، جن کے چھوٹے بچے بھی کیا ہیں، تربیت یافتہ ہیں۔ تبھی آپ کبھی نہیں دیکھتے پورے گھرانے اہل بیت میں کسی ایک بی بی نے اعتراض کیا ہو کہ ابا عبداللہ ہمیں کربلا لے کر کیوں آئے۔ چلو بیٹی اعتراض نہیں کر رہی، بھابیاں اعتراض کرتی ہیں، بھانجیاں اعتراض کرتی ہیں، بھانجے اعتراض کرتے، ایک اہل حرم اعتراض نہیں کرتا۔ اور مقتل کے جملے ہیں، جب تک و تنہا امام حسین آخر خود بچے اور کئی مرتبہ میدان میں لڑتے تھے، پھر بیویوں کو حوصلہ دینے کے لیے پھر خیموں میں جاتے تھے کیونکہ اکیلے تھے۔ کہ جب آخری بار خیمے میں گئے تو بدن سے بہت خون بہ رہا تھا۔ اب یہاں بیویاں سمجھ گئیں کہ گویا حسین آخری بار خیموں میں آئے ہیں، تو اس وقت امام حسین نے کہا کہ میں نے تمہیں اللہ کے سپرد کیا، اور سلام آخر دیا بیویوں کو۔ کہتے ہیں ہر شہید جب میدان میں جاتا تھا تو بیویاں اس کی جنگ دیکھتی تھیں، اب آخری ہیں۔ ہر کسی کی خواہش تو ہوگی نا امام حسین کو دیکھیں کس طرح لڑ رہے ہیں، کتنے زخمی ہوئے، لیکن ایک جملہ ابا عبداللہ، یہ ولایت اہل بیت، ایک جملہ کہا امام حسین نے کہ خیموں کے اندر رہو بس۔ کہا چھوٹی بچی سے لے کے بڑی سے بڑی خاتون نے اعتراض نہیں کیا۔ حسین نے کہا خیموں کے اندر، کہ جب تک جنگ چل رہی تھی ایک بھی بی بی خیمے سے باہر نہیں نکلے۔ اتنی اطاعت ابا عبداللہ حسین۔ یہ نہیں کہ ہمارا دل ہے کہ ہم دیکھیں آپ میدان میں جا رہے ہیں، آخری بار جا رہے ہیں، ہم آپ کا دیدار کر لیں۔ تبھی آپ سنتے ہیں کہ امام حسین اکیلے گھوڑے پر سوار ہوئے، جب جا رہے تھے کوئی خدا حافظی کے لیے بھی نہیں، کیونکہ منع کر دیا تھا کہ کہاں بیٹھو، خیمے کے اندر بیٹھو۔ یہ اہل ولایت تھی، ہماری طرح نہیں۔ اب صرف اگر نگاہ حساسی ہوگی، پھر وہ سارے کربلا کے واقعات احساس کی نگاہ میں چلیں گے۔ مثلا ایک راوی ہے، راوی مرسل ہے، ابن زیاد کا غلام ہے، وہ سیدہ زینب کے لیے ایک روایت پڑھتا ہے، آج اکثر ممبر سے پڑھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں سیدہ زینب جب کوفے میں پہنچی تو اپنا سر انہوں نے محمل پہ مارا، اور مارنے سے ان کے سر سے کیا جاری ہوا؟ خون جاری ہوا۔ حالانکہ دوسری طرف ہم پڑھتے ہیں بیبیاں جب سوار کرائی گئیں تو محملوں کو ہٹا دیا گیا تھا، محمل تھے ہی نہیں۔ اور وہ لفظ بھی جو استعمال کرتا ہے وہ بہت توہین آمیز لفظ استعمال کرتا ہے۔ ایک مرتبہ سر مارنا انسان کا ہوتا ہے، ایک مرتبہ سر مارنا کسی جانور کا ہوتا ہے۔ عربی میں دونوں الفاظ الگ ہیں۔ وہ سیدہ زینب کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ توہین والا، جو ایک لفظ جو غیر انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن لوگ پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی کربلا کی طرف صرف اگر نگاہ احساسی ہوگی، تاریخ میں ایسے شاعر پائے گئے، ایسے شاعری لکھی انہوں نے، بعد میں پتہ چلا یہ شاعری انہوں نے ادھر ادھر سے اٹھا کے، دوسرے واقعات سے اٹھا کے اس کو فٹ کیا ہے، کہاں پر؟ کربلا کے میدان میں فٹ کیا ہے۔ اسی پاکستان میں کسی گاؤں میں ہم دیکھ رہے تھے جناب قاسم کی شہادت کی، وہ جو 7 یا 8 کو مناتے ہیں، یعنی واللہ ایسے لگ رہا تھا شادی ہے، 7 محرم نہیں، محفل غم نہیں، محفل شادی ہے۔ ہم نے ہم و غم یہ منا دیا ہے کہ مثلا بی بی ام فروہ کو یہ تھا کہ میرے بچے نے شادی کیوں نہیں کی۔
کربلا میں نگاہ نگاہ شہادت ہے، وہاں اتنی معرفت ہے کہ جناب قاسم کو یہ ہوگا کہ میری شادی کیوں نہیں ہوئی، یا بی بی کو یہ ہوگا میرے بچے نے شادی کیوں نہیں کی۔ یہ صاحبان معرفت ہیں جو بار بار اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا میدان میں جانا، اس طرح لڑنا جس طرح حسن لڑتے تھے، کوئی مجھے تانا نہ دے کہ یہ تیری ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ جس قاسم سے یہ پوچھا جائے کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے، تو کہے چچا احلا من العسل۔ ہم اتنے بڑے معارف کو چھوڑ کر بس یہ سمجھیں کہ جس طرح میرا بیٹا تھا، جس طرح ہماری خواہشیں ہوتی ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، ویسی خواہشیں تھیں۔ پھر تو علی اکبر بھی جوان تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عقیدت میں کچھ کرتے ہیں، اور عقیدت میں کچھ کرنا صحیح بھی ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن اس چیز کو اتنا بڑھاوا دے دینا کہ ہم صورت ازا سے کیا ہو جائیں، خارج ہو جائیں، کہ لگے ہی نہیں کہ یہ 6 محرم ہے، کوئی ازا کی محفل ہے۔ اس طرح ماحول بنا دیا جائے کہ لوگوں کا پورا کانسیپٹ کہاں پہ چلا جائے، شادی پہ چلا جائے۔ ہر چیز جو ایام ازا میں منائی جاتی ہے وہ صرف اور صرف یاد حسین کو زندہ رکھنے کے لیے ہے، اور یاد حسین کیوں زندہ رہے، وہ ہدف الہی کو زندہ رکھنے کے لیے ہے۔ تو احساسات اور ایموشنز ضروری ہیں پر کافی نہیں ہیں۔ کئی ایسی مصیبتیں ہیں جو پڑھنی ہی نہیں چاہیے، جس میں شائبہ مثلا توہین آ جاتا ہے۔ بعض لوگ لباس کی گفتگو کرتے ہیں یا سیدانیوں کی چادریں چھینی، لیکن آپ اتنی ڈیپ میں نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کون ہیں؟ یہ اہل حرم ہیں، یہ ازواج ائمہ ہیں، کوئی جناب علی اکبر کی ماں ہیں، کوئی جناب قاسم کی والدہ ہیں، لیکن صرف ہم مجمع کو رولانے کے لیے پورا محور احساسات کو بنا دے، یہ بھی غلط ہے۔ تیسری نگاہ کربلا کے لیے ایک تمدن کی نگاہ ہے، ایک سویلائزیشن کی نگاہ ہے، کہ کربلا ایک ہدف، ایک مقصد، ایک معاشرہ بنانے کے لیے آئی کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ایک ایسا معاشرہ بنے جو ظلم کو کبھی ایکسیپٹ نہ کرے، جو ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت رکھے، جن کی نسلوں کے سینوں میں ذرہ برابر موت کا خوف نہ پایا جائے، کہ جری سے جری، جابر سے جابر بھی ظالم ان کے سامنے کھڑا ہو جائے، لیکن ان کے وجود میں اتنی شجاعت علوی پائی جائے، صبر حسین پایا جائے، وہ مائیں ہوں، وہ بیٹے ہوں، وہ بچے ہوں، وہ بچپن سے اپنے بچے کی ذہن سازی کرے کہ میرے لال تو نے کس کا سپاہی بننا ہے، امام زمانہ کا سپاہی بننا ہے۔ وہ لشکر امام زمانہ جس کے لیے چھٹے امام یہ فرمائے کہ کاش میں مہدی کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہوتا۔ کسی نے کہا مولا آپ تو امام ہیں، آپ خود ایسی دعا کر رہے ہیں۔ امام فرمایا تجھے نہیں پتا، مہدی اس حسرت کو پوری کرے گا جو ہر نبی کی حسرت تھی کہ کائنات میں حکومت الہی کو نافذ کیا جائے، تو حکومت الہی امام نافذ کریں گے، اور اس حکومت کے نفاذ کے لیے جو مدد کریں گے وہ فرش عزائے حسین پہ بیٹھے ہوئے عزاداران ابا عبداللہ الحسین ہوں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کی ہلکی سی جھلک آپ کو نظر آتی ہے ایام 40 میں۔ یہ کوئی بھی چیز اچانک نہیں ہوتی، یہ اللہ کا نقشہ ہے کہ خدا کس طرح دن بدن حسینیت کو فروغ دے رہا ہے۔ اب ایک طرف خدا کا نظام ہے، کشتی خدا ہے جس کو چلانے والے حسین ابن علی ہیں، جس میں شرکت کرنے والے آپ عزاداران عبداللہ الحسین۔ خود کو کم مت سمجھیں کہ ہم صرف 5 منٹ کے رونے کے لیے آئے ہیں یا 10 منٹ شرکت کرنے کے، نہیں۔ اگر یہ سوچ رکھ کر آؤ گے تو محدود ہو، لیکن اگر یہ سوچ رکھو گے کہ نہیں میں امام زمانہ کا سپاہی ہوں، اور یہاں سپاہیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہاں سپاہیوں کی ذہن سازی ہوتی ہے، یہاں بتایا جاتا ہے کہ سپاہیوں کو کیا پسند ہونا چاہیے، کیا پسند نہیں ہونا چاہیے، یہاں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ بہادر کس طرح بنا جاتا ہے، یہاں ماؤں بہنوں کو تربیت دی جاتی ہے کیونکہ نسلیں ان کی گود میں پلیں گی اور جوان ہوں گی۔ لیکن دوسری طرف دشمن خدا شیطان ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی محفلوں میں لے آتا ہے۔ اب ہے کوئی مسلمان جو کہے خدا نے مجھے نکالا، وہ ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی،
وہ چراغ جو تجھے ظلمتوں سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے وجود ابا عبداللہ الحسین ہے۔ لیکن فرمایا وَأَوْلِيَاءُ الطَّاغُوتِ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ، جو طاغوت کے اولیاء ہیں، جو اولیاء الشیطان ہیں، جو شیطان کے دوست ہیں، جو شیطان کی محفلوں میں بیٹھنے والے ہیں، ان کی بھی پوری کوشش ہوگی کہ ان کو نور کی محفلوں سے نکال کر ظلمتوں کی محفل میں لے جائیں۔ مطلب دو نظام ہیں، اللہ کا نظام جس کی کوشش فرش عزا پہ ہوتی ہے، دوسرا نظام شیطان کا نظام۔ اب شیطان بھی تو چپ نہیں بیٹھا، اب سوال ہے کہ شیطان میری نسلوں کو کس طرح گمراہ کرے گا۔ کہتے ہیں وہ کچھ قوانین بناتا ہے اور ان قوانین کے تحت تمہاری نسلوں کو اپنے نظام کے اندر ڈائجسٹ کرتا ہے کہ آپ کا بچہ اس نظام کے اندر چلا جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جس کو ہم ماڈرن سلیوری بولتے ہیں کہ ایک غلامی کے ہاتھوں میں زنجیر باندھو اور اسے اپنا غلام بناؤ۔ ایک یہ ہے کہ اس کو برین واش اتنا کر دو کہ اس غلامی میں رہنا کیا کرے، پسند کرے۔ مثلا ایک متقی پرہیزگار عورت حجاب کو پسند کرتی ہے، ایک بے دین عورت بے حیائی کو پسند کرتی ہے۔ اللہ نے کہا ہر انسان حبب الیکم الایمان، کہ ہم نے تمہاری دلوں میں ایمان کی پسندیدگی رکھی ہے۔ کس طرح یہ عورت اس ایمان کو پسند نہیں کرتی، مثلا بے حیائی کو پسند کرتی ہے، کم لباس کو پسند کرتی ہے، اپنے جسم کی نمائش کو پسند کرتی ہے، جبکہ خدا کہ حبب الیکم الایمان، ہم نے ایمان کو تمہارے لیے پسندیدہ قرار دیا۔ اسے کیوں نہیں پسند آ رہا؟ کیونکہ یہ ماڈرن سلیوری ہے، یہ اس قدر اس غلامی میں چلی گئی ہے کہ اس کو اس کی غلامی میں مزہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ انسان کو غلامی اچھی نہیں لگتی، ایک مرتبہ اسے عادت ہو جاتی ہے، جیسے نشہ ہی ہوتا ہے، نشہ پسند نہیں لیکن اتنی عادت ہو جاتی ہے وہ اپنی موت کو بھی خرید لیتا ہے لیکن نشے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسے ماڈرن سلیوری یا ویسٹرنائز مائنڈ سیٹ کہ اس قدر اس کا دماغ ویسٹرنائز ہو جاتا ہے کہ ان کی طرح بولنا چاہتا ہے، ان کی طرح دکھنا چاہتا ہے، ان کے رہن سہن میں ڈھلنا چاہتا ہے، جبکہ جانتا ہے کہ یہ تباہی کا راستہ ہے لیکن پھر بھی چلتا ہے، کیونکہ شیطانی نظام نے اسے کیا کر دیا، اپنے اندر جذب کر دیا۔ اب جب امام زمانہ کے ظہور کی آپ نشانیاں پڑھتے ہیں، فرما شیطان کے جذب کرنے کے کچھ حربے ہیں، قرآن نے وہ حربے بتائے ہیں، تمہیں ان حربوں سے بچنا ہوگا، اپنی نسلوں کو بچانا ہوگا۔ آج اسکول کا سسٹم ہو، یونیورسٹی ہو، کالجز ہوں، جہاں جہاں جاؤ، جب تک اپنی نسلوں کو یہ چند چیزیں نہیں بتاؤ گے، ہمارے بچے بھی اس نظام کا حصہ بن جائیں گے، کیونکہ آج پوری دنیا پر جو کنٹرول ہے وہ نظام شیطانی کا کنٹرول ہے۔ اور واللہ اگر یہ فرش عزا مجلس حسین نہ ہوتی ہمارا کیا حال ہوتا خدا بہتر جانتا ہے، کہ پورا سال گمراہیوں میں گھومتے ہیں اور 2 مہینہ حسین اس طرح سے نورانی بنا دیتے ہیں۔ کسی نے معصوم سے پوچھا نا مولا آپ کا شیعہ گناہ کر سکتا ہے؟ امام نے کہا کر سکتا ہے۔ کہ مولا ہم اس سے نفرت کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اس کے عمل سے نفرت کرو لیکن وہ طیب الروح ہے کیونکہ دل میں ہماری ولایت ہے۔ اس کی مثال علماء ایسے دیتے تھے جیسے ایک ہیرا ہے، چمکتا ہے، نالی میں گر گیا کالا ہو گیا، لیکن اصل کیا ہے؟ نورانی ہے۔ آپ نے اس کو دھویا، صاف کیا، پھر کیا ہو گیا؟ چمکدار ہو گیا۔ کہ جب تو گناہ کر کر کے تیرے اوپر کالک پڑ جاتی ہے، پھر حسین کی مجلس میں آتا ہے، غم حسین کے آنسو بہاتا ہے، پھر ہیرا صاف ہو جاتا ہے۔ اصل تمہارا کیا ہے؟ صاف ہے۔ فرما ہمارے شیعوں کا اصل کیا ہے؟ صاف ہے، لیکن اتنا گناہ کرے کہ اصل بدل جائے، وہ خطرناک ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ اصل کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اب کیسے بدلے گا نظام شیطان کا؟ سورہ جمعہ پڑھو، اے حبیب وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهِ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے حبیب تو کھڑا ہے، قائم ہے۔ امام زمانہ کا لقب کیا ہے؟ قائم آل محمد، کہ وہ کھڑا ہے، دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو ہدایت کی دعوت دے رہا۔ کہاں امام زمانہ کھڑے؟ یہی مجالس عزا دعوت امام زمانہ کا مرکز ہے، یہی فرش عزا تجھے فطرت کی طرف بلانے کا مرکز ہے۔ کیوں کہتے ہیں حسین صرف شیعوں کا امام نہیں، حسین امام انسانیت ہے۔ یہاں انسانیت، یہاں حریت، یہاں آزادی، یہاں غلاموں کی زنجیروں سے نکلنا ابا عبداللہ الحسین سکھاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے میں ہر کسی کی غلامی سے آزاد ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا مؤثر فی الوجود، میرے وجود پہ کوئی چیز اثر نہیں ڈالتی سوائے پروردگار
عالم کے. فرمایا مجلس حریت کا درس دیتی. اب دوسری طرف وہ نظام ہے، وہ بھی چاہتے ہیں. فرمایا اس نظام کے دو پلر ہیں. ایک پلر وَإِذَا رَأَوُا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب یہ بزنس کو دیکھتے ہیں، تجارت کو دیکھتے ہیں اور لہو لعب کو دیکھتے ہیں، تو اے حبیب تو قائم ہے، کھڑا ہے، دعوت دے رہا ہے، لیکن تجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ مثلا میں شیعہ ہوں، لیکن سوال یہ ہے آپ شیعہ ہو، وہ انگریز غیر شیعہ ہے، وہ مثلا ناصبی متعصب ہے. آپ سب جب آپس میں بیٹھتے ہو تو مرکز گفتگو کیا ہوتا ہے؟ آج جس بھی بندے کے پاس جاؤ، بزنس بزنس بزنس. آج ٹاکس، آج باتیں کہ پیسہ کیسے بنانا ہے، اور 2 کو 4 کیسے بنانا ہے، 4 کو 6 کیسے بنانا ہے، 6 کو 10 کیسے بنانا ہے. ایک گھر لے لیا، اب 2 کیسے کروں، اب 2 سے 4 کیسے کروں. اب یہ نہیں کہ اسلام بزنس سے منع کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کرو بزنس، کرو تجارت، لیکن نظریہ اسلام کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بڑا گھر ہے، الحمدللہ اب اللہ نے پیسے دیے، اگر یہ سوچ رہی کہ میں صرف اور صرف پیسہ برائے پیسہ برائے پیسہ، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو میں جہنم کی ایندھن بنا دیتا ہوں. قطعاً معصوم پسند نہیں کرتا کہ آپ ملکیت بناؤ لیکن وہ تمہارے استعمال میں نہ ہو. ہاں کپڑے خریدو، پہنو، استعمال کرو. یہ نہیں کہ 50 جوڑے پڑے ہوئے پہننے، جناب نے کتنے ہیں؟ 4 جوڑے ہیں. کنیز کا سوال ہوگا. جو تمہارے استعمال میں نہیں اسے دو جس کے استعمال میں ہے. اللہ نے 10 گھر دیے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہو، 9 گھر تو آپ کے کام کے ہی نہیں ہے، لیکن اب ان 9 سے میں نے 10 بنانے ہیں، 10 سے 11 بنانے ہیں. یہ جو فکر ہے یہ فکر شیطان ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فکر انسان کو ایک وہم میں مبتلا کرتی ہے کہ میں نے ہمیشہ کہاں رہنا ہے؟ دنیا میں رہنا ہے. یہ وہم شیطان ہے. وہ اس قدر تجھے سرکل میں گھماتا ہے گھماتا ہے گھماتا ہے کہ جناب تو نے ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہنا ہے؟ دنیا میں رہنا ہے. اور وہاں جب اہل بیت کے پاس جاتے ہو، پیسہ وہ بھی بناتے ہیں، لیکن وہاں یہ فکر نہیں ہے کہ ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے. تبھی وہ اپنی دنیا کا مال دنیا پہ نہیں لگاتے، وہ دنیا کا مال آخرت پہ لگاتے ہیں، کیونکہ وہاں فکر یہ ہے کہ میں نے یہاں سے وہاں چلے جانا ہے. اتنی ملکیت کے انبار بنا کے چلا جائے گا، نسلوں کی تربیت نہیں کی، پھر وہی نسل فری میں اپنے باپ کے لیے کیا بنائے گی؟ جہنم بنا دے گی. یا خدا نے ایک گھر دیا ہے، 9 گھر خالی ہیں. بھائی ہو سکے کوئی نوجوان ہیں، شادیاں کی ہیں، گھر نہیں ہے، چلو آپ ہاف کرائے پہ دے دو. تو نوجوانوں کو، نئی نئے شادی شدہ جوڑوں کو اگر معاشرے میں یہ رسم بڑھے گی تو آپ کتنے لوگوں کو زنا سے بچاؤ گے، کتنے لوگوں کو گناہ سے بچاؤ گے. اللہ نے دیا ہے، اپنے استعمال میں رکھ. اب جو استعمال میں نہیں ہے، سخت قرآن کہتا ہے جو استعمال میں نہیں ہے خدا سخت ترین سوال و جواب کرتا ہے. کیونکہ اگر تو بھی تعدد مال کی سوچ میں لگ گیا، اس کا مطلب تو نام تو حسین کا لے رہا ہے لیکن سپاہی کس کا ہے؟ نظام شیطان کا سپاہی ہے. یہاں راہ و روش ہے. یہ نہیں کہ صرف عقیدہ ہو اہل بیت والا لیکن انسان کے عمل میں وہ نظام نظر نہ آئے کہ تو نام حسین کا لے لیکن جس گراؤنڈ میں کھڑا ہے اور جس کے لیے کھیل رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان کی ٹیم ہے. تو اللہ یہ دیکھتا کس، اب اگر حسین کی ٹیم کے پلیئر بننا چاہتے ہو تو وہ صفات بھی تو ہونی چاہیے نا. امام حسین فرماتے ہیں کتنی اصحاب گھر جاتے تھے، بیویاں کہتی تھی اتنا کم مال غنیمت لائے ہو، پھر وہی شکایت کرتے تھے کہ رسول نے سارا کسے دے دیا؟ علی کو دے دیا. ساری آ کے بی بی سیدہ سے بولتی تھیں کہ آپ کے شوہر کو رسول خدا بہت دیتے ہیں بہت دیتے ہیں، اور یہاں امیر المؤمنین آتے تھے تو ہاتھ خالی ہوتے تھے. سیدہ کہتی تھی علی مجھے اتنے تانے ملتے ہیں، بہت ملتا ہے، اور آپ آتے ہو ہاتھ خالی ہیں. کہ سیدہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت دیا، آتے آتے جتنے غریب ملتے ہیں علی سب میں تقسیم کر دیتا ہے. تو شیطانی نظام، کیپٹلزم کا مطلب کیا ہے؟ ملک آپس میں ڈیلنگز کرتے ہیں کس بنیاد پہ؟ پیسے کی بنیاد پہ. دوستیاں ہوں گی کس بنیاد پہ؟ پیسے کی بنیاد پہ. رشتہ داریاں ہوں گی کس بنیاد پہ؟ پیسے کی بنیاد. یعنی حق و باطل کا سلسلہ ہی ختم.
کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا وہ حق ہے وہ باطل. آج مسئلہ یہی ہے. ہاں بھائی تعلق بن رہے ہیں, پیسہ آ رہا ہے, قرضے مل رہے ہیں, بجٹس مل رہے ہیں, تو لہٰذا ہم کیا کریں اس سے. یہ نظام شیطان ہے کہ دوستیاں تعلق داریاں کس بنیاد پہ بنتی ہیں؟ تجارت کی بنیاد پر, مال کی بنیاد. اب یہ نہیں کہ اسلام مال جمع کرنے سے منع کرتا ہے, کروڑ پتی بننا ہے بنو, ارب پتی لیکن ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے اس وہم میں تو گرفتار نہیں ہو کہ ہمیشہ تو نے دنیا میں رہنا ہے. یہ اگر تصور آخرت ہو تو جمع مال ہو ہی نہیں سکتا. انسان کو پتا ہو 60-70 سال کے بعد میں نے وہاں جانا ہے تو کہاں بھیجے گا؟ وہاں بھیجے گا نا. اب کیونکہ وہ وہاں والا تصور نہیں, صرف زبان سے کہتا ہے میں نے مرنا ہے, عمل سے کہتا ہے میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے. وَإِذَا رَأَوُا تِجَارَةً, اب پہلا حربہ وہ تجھے صبح سے شام تک اس فکر میں لگائے گا کمانا کیسے ہے. دوسرا لہو, وہ بھی سوشل گیدرنگز کرتا ہے. دیکھو انگریزوں کی جو سوشل گیدرنگز ہیں سیٹرڈے سنڈے, وہ کہاں ہوتی ہیں؟ کلبز میں ہوتی ہیں, کانسرٹس میں ہوتی ہیں, گلوکاروں کی محفلوں میں ہوتی ہیں, سنیما گھروں میں ہوتی ہیں. دیکھو وہ ان کو جمع بھی کرتا ہے, گیدر بھی کرتا ہے, لیکن ساری سوشل گیدرنگز کیا ہوتی ہیں؟ لہو لعب کی ہوتی ہیں. اور ان سوشل گیدرنگز پہ پیسہ بھی لگواتا ہے. ایک طرف پیسہ کموائے گا, دوسری طرف پیسہ خرچ بھی کرواتا ہے. کسی کو نشے پہ لگایا, کسی کو شراب پہ لگایا, کسی کو ڈانس پہ لگایا, کسی کو کسی چیز پہ لگایا. یعنی ایک طرف صبح سے شام تک محنت کروائے گا, کوئی اصول و ضوابط نہیں بنائے گا کہ حلال کمانا ہے, حرام کمانا ہے, فلاں سے زیادتی نہیں کرنی ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ ہاؤ ٹو بیکم بلینر, میں نے بلینر کیسے بننا ہے. اب جب بلینر بن گئے تو پھر صبح سے شام تک یہ خیال ذہن میں لاتا ہے اب پیسہ تم نے لہو و لعب پہ خرچ کیسے کرنا ہے. ایسی سوشل گیدرنگز جہاں لعب و لعب ہے. اب یہاں خدا ایک اہل بیت کے چاہنے والے کو بھی ترغیب دیتا ہے کہ پیسہ بنا, رزق حلال کما. پھر خدا بھی اپنی سوشل گیدرنگز میں بلاتا ہے, کبھی حسین کی محفل میں بلاتا ہے, کبھی حج کے ایام میں بلاتا ہے, کبھی اربعین حسینی پہ بلاتا ہے. یہ آپ مومنوں کی سوشل گیدرنگز ہے. اس سوشل گیدرنگز میں نور ہوتا ہے, وہاں پہ ظلمت ہی ظلمت ہوتی ہے. یہاں انسانیت کی قدر ہوتی ہے, یہاں علم دیا جاتا ہے, یا انسان کے وجود میں احساس کو پیدا کیا جاتا ہے. آپ بھی تو آئے ہیں نا, ایک ایک گھنٹہ بیٹھتے ہیں, یہ آپ کی سوشل گیدرنگ ہے. وہ بھی جاتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں, لیکن ایک ایک گھنٹہ ناچ کے پی کے اور جا کے سو جاتے ہیں. ہمارے استاد پیارا جملہ کہتے تھے وہ لذت کیسی کہ بندہ صبح اٹھے اور اسے یاد ہی نہ ہو. لذت تو وہ ہے کہ بندہ جب لذت محسوس کرے, صدیوں کے بعد بھی اٹھایا جائے تو اسے یاد ہو. آپ میں سے کوئی نہ کوئی کربلا تو گیا ہوگا نا. یہاں بھی کوئی پوچھ لو بتا زیارت حسین کی لذت کیسی تھی, آج بھی محسوس کرو گے. ہاں, اور وہ جن لذتوں میں جاتے ہیں صبح اٹھتے ہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ بھائی کل کون سی لذت حاصل کی تھی, کیونکہ لذت دنیا محدود ہے, لذت نور لا محدود ہے. خدا تجھے کن لذتوں میں لانا چاہتا ہے. اب اس راہ خدا میں اگر چلنا چاہتے ہو تو کچھ اصول آپ کو اپنانے ہوں گے. پہلا اصول فرمایا اگر نعمت بھی ملے اس پہ اتنا خوش نہ ہوا کرو, کیونکہ نعمت پہ زیادہ خوشی انسان کو متکبر بنا دیتی ہے. بس اللہ نے مال دیا مال دیا مال دیا مال دیا, پیسے دیے پیسے دیے, اتنے امیر ہو گئے, اب اس نعمت پہ جب زیادہ خوشی ہوگی تو فخر کرو گے. اللہ نے حسن دیا فخر کرو گے, اللہ نے پیسے دیے فخر کرو گے, اللہ نے صحت دی کہ جناب آپ تو روز بیمار ہوتے ہو, دیکھیے ہم تو اتنے سال ہو گئے بیماری نہیں کوئی. فرمایا کبھی بھی نعمت پہ بھی زیادہ خوشی نہ کرو. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ خدا ایک سیکنڈ میں چھینتا ہے. چھینتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بھی ایک وجہ ہے تاکہ تو ہمیشہ اس نعمت پہ ریلائے نہ کرے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں گا, میں ہمیشہ امیر رہوں گا, میں ہمیشہ حسین رہوں گا. کہ نہیں, اچانک نعمت کو چھینتا ہے, اور جب نعمت چھینتا ہے تو دیکھتا ہے اب میرا بندہ کیا کرتا ہے. تو کہا نعمت کے آنے پر بھی اتنا خوش نہ ہوا کرو, اور اس کے جانے پر بھی اتنا غمگین نہ ہوا کرو. کیوں مولا؟ فرمایا کیوں کہ دنیا ہے ہی ایسی جگہ, دنی ہے, چھوٹی ہے, ادنا ہے. یہاں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, نہ یہاں کی نعمت ہمیشہ کے لیے ہے. دوسرا فرمایا اگر کوئی بلا اور مصیبت بھی آئے اس پر بھی مایوس نہ ہوا کرو.
کیونکہ یہاں کی بلا بھی ہمیشہ کے لیے رہنے والی نہیں ہے. مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، قرضہ دار انسان ہوتا ہے، بیٹیوں کے مسئلے ہوتے ہیں. توکل کس پہ کیا کرو؟ پروردگار عالم پہ کیا کرو. اور کبھی بھی خدا کی ذات سے مایوس نہ ہوا کرو. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر خدا وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے اس بندے نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. اب مسافر راہ حسین ہو، یہ صفات آپ میں ہونی چاہیے. امام حسین کے اوپر پہاڑ ٹوٹے مصیبتوں کے، مایوس نہیں ہوئے. امامت جیسی نعمت ملی، ناز نہیں کیا کبھی کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ دیتا بھی ہے. اولاد اللہ کی نعمت ہے، اللہ لیتا بھی ہے. مال و دولت صحت اللہ کی نعمت ہے، اللہ دے بھی سکتا ہے، اللہ لے بھی سکتا ہے. میں نے کئی ایسے مومنوں کو دیکھا ہے جو بیٹھتے ہیں 4 مومنوں میں، روز اپنے غم کا قصہ شروع کر دیتے کہ مولانا ہمارے والد صاحب بڑے امیر تھے، ہمارے چچا سارا پیسہ ہڑپ گئے اور آج ہمارے حالات یہ ہیں. کسی مومن نے کہا مولانا 10 سال سے یہی قصہ سنایا جا رہا ہے، اس کے بجائے کہ اور محنت و زحمت کرے لیکن اس غم میں ابھی تک روئے جا رہا ہے. اور ایک جوان خدا نہ خواستہ، پاکستان کے حالات برے ہیں، کہیں موبائل چوری ہو گیا، اب یہ 1 مہینہ سفرے غم بٹھا کے بیٹھ جائے. بھئی جو چیز تھی اب نہیں ہے، نہیں، اللہ پھر دے گا. کبھی بھی چیز کے آنے اور جانے پہ احتیاط کیا کرو، لیکن اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے، کئی عورتیں میں نے دیکھی ہیں، اب بچہ ہے پیدا ہوتا ہے، اللہ دیتا بھی ہے، کبھی اچانک بیمار ہو گیا کہ مولانا 3 بچے تھے، ہوئے مر گئے، اب یہ ماں روئے جا رہی ہے کہ نہیں، یہ مایوسی کی نشانی ہے. اللہ دیتا بھی ہے، اللہ چھینتا بھی ہے. کیوں آپ اتنا ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے. جب یہی ماں دنیا سے جائے گی، وہ بچہ عالم برزخ میں ہوگا. کہا یہ بچے جو ساقط ہو جاتے ہیں یا کم عمری میں مر جاتے ہیں، یہ عالم برزخ میں اپنے گنہگار ماں باپ کے گناہوں کے لیے اللہ کی دربار میں شفیع بنیں گے. کوئی چیز تمہاری ضائع نہیں ہوتی. یہاں تک معصوم فرماتے اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، بیمار، فرمایا اس کا بھی خدا اسے کیا دیتا ہے؟ اجر دیتا ہے. تمہاری بیماری بھی بغیر اجر کے نہیں ہے، ہر شے خدا دیتا ہے. بس امید کس کی ذات پہ ہونی چاہیے؟ پروردگار. اب یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ توکل کرتے تھے اللہ کی ذات پر. توکل کا مطلب گھبراتے نہیں تھے. میں نے پہلی مجلس میں بتایا، حضرت ابراہیم نے جب کعبے کی دیواریں کھڑی کی تو اللہ نے کہا ابراہیم دعوت دو لوگوں کو مناسک حج کے لیے، عبادت کے لیے. تو ابراہیم نے کہا پروردگارا کہاں یہ صحرا، کہاں جائے گی میری لوگوں تک آواز؟ کہ ابراہیم گھبراؤ نہیں، علیک الاذان و علی البلاغ. تیرا کام ہے بلاوا دینا، میرا کام ہے تیرے بلاوے کو کونے کونے میں پہنچانا. مولا حسین کا کام تھا کربلا جانا، بس کربلا جانا حسین کا کام. اب حسین کی کربلا گھر گھر پہنچانا یہ خدا کا کام ہے. آج پہنچی کہ نہیں؟ آج کون سی گلی ہے جہاں کربلا نہیں ہے؟ اور کون سی جگہ ہے جہاں نوح حسین نہیں ہے، مرثیہ نہیں ہے، ماتم نہیں ہے؟ ہاں مثلا اتنا بڑا صاحبان زہرا کا مرکز ہے، ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ 10 سال پہلے تو نہیں تھا، 15 سال تو پہلے نہیں تھا. اب خدا کس طرح کسی کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ اپنی جگہ کو فرش عزائے حسین بنائے. ایسے گاؤں گاؤں گلی گلی آپ چلے جائیں گے آپ کو ملے گا. بس انسان کے وجود کا کام یہ ہے وہ کار خدا کرے، خدا پر کیا کرے؟ توکل کرے. واللہ ایران میں جب ہم ہوتے تھے حالات بہت اکنومیکلی حالات خراب، اور علماء کے لیے تو حالات اتنے خراب ہو چکے تھے. یہ نظام شیطان، برین واش، ماڈرن سلیوری، نسلوں کو تباہ، بدحجابی، عریانی، پوری نسل جوان ایران کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا تھا کہ وہاں کوئی مولانا امامہ پہن کے چل نہیں سکتا تھا. اتنے ایران کے حالات خراب تھے، مولویوں نے امامے اتار دیے. ابتر سے ابتر حالات، یہاں تک کہ جو حوضوں میں پڑھنے والے مولوی طالب علم ایک مایوسی کا عالم تھا کہ بھئی اب کیا ہوگا انقلاب کا. اور جب رہبر معظم تقریر کرتے تھے تو چہرہ اتنا حشاش بشاش، بڑی امید، بڑی مسکراہٹ، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. مطلب اتنے مسائل ہو جائیں لیکن قوم کا رہبر، اس کی ہنسی کو دیکھ کر لوگوں کی مایوسی کیا ہو جاتی تھی؟
ختم ہو جاتی کہ ایک بندہ اتنا سکون میں ہے تو کسی پر تو امید ہے، کوئی تو بھروسہ ہے، یہ توکل الہی ہے۔ اسی طرح وہ ظالم کہتا ہے امام حسین کو گودی قتل گاہ میں دیکھا، مطلب اتنے لاشیں اب عبداللہ الحسین اٹھا چکا، لیکن کہا ایسے مطمئن تھے حسین جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ایسے مطمئن جناب زینب کے فرمائے ما رأیت الا جمیلہ، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ قوم موسیٰ پریشان ہے کہ پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے، پیچھے جائیں تو ان کی تلواروں سے مریں، آگے جائیں تو پانی میں ڈوب کے مریں۔ موسیٰ نے کہا میرا کام ہے آگے جانا، اب اللہ کا کام ہے وہ پانی میں ڈبوتا ہے یا بچاتا ہے۔ ابراہیم نے کہا میرا کام ہے رب کی دربار میں کام کرنا، اب نمرود اگر ہاتھوں کو باندھتا ہے مجھے منجنیق میں ڈالتا ہے، اتنی بڑی آگ کہ ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کے پھینکنا پڑا، کوئی بندہ آگ کے قریب نہیں جا رہا تھا، اتنی زیادہ آگ، کیونکہ سارے بت پرست تھے، جب پتہ آپ کے بتوں کی کوئی توہین کر دے، گویا خدا کی توہین کر دی، کہا آ جاؤ اپنے خداؤں کو بچاؤ اور اس ابراہیم کو قتل کرو۔ تو کہتے ہیں جس کے گھر میں چھوٹا چھوٹا بھی لکڑی کا ٹکڑا تھا، کوئی کرسی، کوئی چارپائی، کوئی خاتون اپنی سلائی مشین کی مشینری، لکڑی کا سامان، جس کے پاس جو تھا لکڑیاں جمع کرتے گئے کہ آگ بھڑکاؤ، آپ بھڑکاؤ، اپنے خداؤں کو بچاؤ، کیونکہ ابراہیم رہا تو یہ خدا بچنے والے نہیں ہے۔ ہر زمانے میں بت پرستوں کو کسی ابراہیم سے خوف ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہے ان کے بتوں کو توڑنا، ان کے غرور کو توڑنا، ان کی ابوہت کو توڑنا، ان کے غرور کو مٹی میں ملانا۔ آج کس نے ٹرمپ کی ناک کو زمین سے رگڑا؟ وہ سید علی خان نہیں تھے۔ جس سے دشمن دنیا جس سے ڈرے، لیکن ٹویٹ پہ ٹویٹ کر رہا ہے، لیکن اگلے بندے پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ بھائی کیسے اثر ہو جس کا توکل ہی اللہ کی ذات پر ہو، جو حسین کے سفرے پہ پلا ہو، جو فرش عزا پہ جس نے تربیت پائی ہو۔ یہ تربیت حسینی، یہ تربیت ابراہیمی، یہ تربیت اسماعیلی، کہ اعتماد ہے حضرت ابراہیم کو کہ میں نے اپنا کام کر دیا۔ اب کہتے ہیں ہاتھوں کو باندھا گیا اللہ کے نبی کو اور منجنیق میں ڈالا گیا، کہتے ہیں عرش الہی پہ کوہرام بپا، روایات کے جملے ہیں۔ ملائکہ نے پروردگارا اپنے خلیل کو بچا، پروردگارا ابراہیم کو بچا۔ ابھی جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے گا، ایسی بھڑکتی ہوئی آگ، لیکن کہہ رہے ہیں ابراہیم بھی چپ ہے، رب کی بھی کوئی صدا نہیں آ رہی۔ جبرائیل نازل ہوئے، یا نبی اللہ، یا خلیل اللہ، اے ابراہیم کہو تو خدا کو کہوں تجھے اس آگ سے بچائے۔ حضرت ابراہیم نے کہا جبرائیل تجھے پتا ہے کیا میرے رب کو نہیں پتا کہ مجھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے؟ کہ اگر اسے جلنا پسند تو ابراہیم کو جلنا پسند، اگر اسے بچانا پسند ہے تو ابراہیم بچنا پسند کرے گا۔ ہم اپنی مرضی نہیں چاہتے، رضاً بالرضا وتسلیما لامرہ لا معبود سواک۔ ہم کس کی رضا پہ راضی ہیں؟ خدا کی رضا پہ۔ یہ تو انبیاء کی باتیں۔ آج اپنے رہبروں کو دیکھیں، اپنے لیڈر آئے پاک صفت کو دیکھیں جو واقعاً خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کے چہرے پہ کیا ہوتی ہے؟ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ذرہ برابر آپ نہیں دیکھو گے کس قوم نے اتنی لاشیں اٹھائیں۔ کیوں شیعہ کبھی مایوس نہیں ہوتا؟ ایسے بم دھماکے کوئٹہ میں ہوئے، کہاں نہیں ہوئے؟ 400 لوگ، 300 لوگ، 200 بچے۔ لبنان کے اپنا پارا چنار کے مومنین کبھی بازو کاٹے گئے، 4 سالہ بچیوں کو منہ میں گولیاں ماری گئیں، وہ کام کیے گئے پارا چنار میں۔ میں تو ایک ویڈیو پہنچی، میں نے کہا شاید بناتے ہیں لوگ ولاگز وغیرہ یا مذاق کرتے ہیں، پرینکس ہوتے ہیں، میں سمجھا کوئی پرینک ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کو پانی میں ڈبو رہا ہے، تو میں نے کہا نوجوان ہیں پانی میں کھیلتے ہیں تو آپس میں شاید پرینک کر رہے ہیں۔ بعد میں کہ نہیں مولانا یہ ویڈیو تھی، وہ جوان کو ڈبو رہے تھے، اس کی ٹانگیں اوپر کر کے، اس کا سر پانی میں ڈال کے۔ اس طریقے سے نوجوانوں کو قتل کرنا، لوگوں کو زندہ جلانا، بچیوں کو گولیاں مارنا، لیکن آپ دیکھتے ہو اس قوم کا حوصلہ ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ اس قوم کو حسین نے سکھایا ہے کہ توکل کس کی ذات پر ہو؟ پروردگار
عالم کی ذات پر. تو زندگی یہاں سے وہاں ہو جائے، آپ کی زندگی میں مایوسی نہیں آئے گی، کیونکہ کس پہ توکل کرو گے؟ پروردگار. دوسرا، اللہ سے جب مانگو بہت مانگو، خدا کی دربار میں کمی نہیں ہے. ایک تو مایوس نہیں ہونا، پھر اللہ سے اتنا مانگنا ہے جتنا رب کی وسعت ہے. وہ دینے پر آئے تو انسان کو سب کچھ دے سکتا ہے. محنت زحمت پھر خدا سے مانگنا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. یہ تھوڑا سینسٹیو ٹاپک ہے اور مطالب اس کے سنگین ہیں، بس آج اشارہ کر رہا ہوں، کل اس کو میں کھولوں گا. اب یہ نظام شیطان کی کچھ کڑیاں ہیں، اس پہ آپ نے توجہ کرنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نام حسین کا لوں لیکن گویا اسی نظام کا سپاہی بن جاؤں. یہاں توکل ہے، یہاں نظر بر آخرت ہے. شیطانی نظام تجارت لیکن برائے دنیا ہے. وہ انسان کو ایک وہم میں گرفتار کرتا ہے کہ تو نے ہمیشہ کہاں رہنا ہے؟ دنیا میں. تبھی کہتے ہیں، جب لوگ کہتے تو ہیں آخرت ہے، لیکن ان کا طرز زندگی ایسا ہے کہ جیسے انہوں نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے. ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے، کبھی سوچ نہیں رہا کہ میں نے اللہ کو کیا دینا ہے؟ جواب دینا ہے. فلاں فلاں کا حق کھا لیا، کبھی سوچ ہی نہیں رہا کہ میں نے اللہ کا جواب دینا ہے. مطلب پریکٹیکلی یہ آخرت کو نہیں مانتا. ہاں، زبان سے کہتا ہے کہ کوئی قیامت ہے، کوئی قبر ہے، لیکن پریکٹیکلی نہیں. لیکن یہاں امام زین العابدین کے پاس جاؤ، یہاں امام حسین علیہ السلام کے پاس جاؤ، دعائے عرفہ پڑھتے ہو، اپنی پورے وجود سے محسوس کرتے ہو کہ کوئی آخرت ہے. بے مخی و عروقی و شفتائی، کہ خدا اپنے ہونٹوں سے، اپنے وجود کی ایک ایک رگ سے، اپنے وجود کے ایک ایک سیل سے حسین تیرا شکریہ ادا کرتا ہے. حسین تیری دربار میں حاضر ہے. اور اس طرح یا رب کہہ کر بی بی زینب فرماتی اتنا گریہ کیا میرے حسین نے کہ گویا غش کھا کے زمین پر گر پڑے. اتنا محسوس کرتے تھے اپنے پروردگار عالم کو اور وجود آخرت کو. تو شیطانی نظام آخرت کو بھلواتا ہے، لہو و لعب مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو کر کے، اور اللہ کا نظام آپ کو آخرت یاد دلواتا ہے. اور جسے آخرت یاد ہو، واللہ ناممکن ہے کہ وہ انسان امام حسین سے دور ہو جائے. اس قدر اپنے رب میں جذب ہو چکے تھے کہ سر کٹ بھی گیا پر نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن میں مشغول تھے. اس قدر صاحب کرامت تھے، کیونکہ نگاہ اگر آخرت پر ہے تو دنیا کی دشمنیاں معنی نہیں رکھتی. حضرت عباس فرماتے ہیں اتنا پانی بھرا امام حسین. جب یہ نکلتے تھے مکے سے کربلا کی طرف تو منازل ہوتی تھی، نقشہ ہوتا تھا اس زمانے میں. تو پہلے سے طے ہوتا تھا اگلی منزل پہ رکیں گے، پڑاؤ ڈالیں گے، پھر صبح چلیں گے اس سے اگلی منزل پر. اور یہ علم ہوتا تھا کس منزل پر پانی ہے، کہاں نہر ہے. کہتے امام حسین نے اتنا پانی بھرا جبکہ اگلی منزل اتنی دور نہیں تھی. سوچا کہ کیوں امام حسین اتنا پانی بھروا رہے ہیں. میں نے کہا مولا آگے پانی ہے، آپ سارے مشکیزوں میں پانی بھر رہے ہیں. فرمایا نہیں بھرو، حکم امام تھا بھرا. حضرت عباس کہتے ہیں تھوڑا آگے بڑھا تو مجھے کھجور کے درخت نظر آئے، نخل نظر آئے، نخلستان. تو میں نے کہا مولا لگ رہا ہے کوفہ پہنچ گئے. امام فرمان نہیں عباس غور سے دیکھو. حضرت عباس کہتے ہیں جب غور سے دیکھا تو یہ نخلستان نہیں تھا، کھجور کے درخت نہیں تھے، بلکہ حر کا لشکر تھا جو انبوہ تعداد، بڑی تعداد میں قریب آ رہا تھا. دور سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کھجور کے درخت. یہ ٹوپیاں پہنتے تھے جنگی اور اس میں کچھ چیزیں لگاتے تھے، تو دور سے ایسے لگتا تھا کوئی کھجور کا درخت ہے. اور مولانا نے کہا عباس جتنے مشکیزیں بھرے تھے سب لاؤ، یہ لشکر بڑا پیاسا ہے. دیکھو نگاہ آخرت ہے، انسانی نگاہ. دشمن ہے کوئی بات نہیں، عباس پیاسا ہے. کہتے ہیں ہور والوں کو اگر پانی نہ ملتا اس کا لشکر نڈھال ہو جاتا، اتنی پیاس تھی. اور اگلی منزل بہت دور تھی کہ ان کو پانی ملے. عباس نے پانی پلاؤ. کہتے ہیں سارا لشکر آیا، وہ معاملات آپ کو پتہ ہیں. حضرت عباس کہتے ہیں سب کو پانی پلایا.
اب کہا عباس ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں. یہ جملہ بڑا عجیب ہے. عباس کہتے ہیں میں جب گھوڑے کے سامنے پانی لے گیا, جوان بنی ہاشم کو بولا سارے جانوروں کو پانی پلاؤ, تو کہتے ہیں امام حسین میرے پاس آئے اور ایک گھوڑے کو میں پانی پلا رہا تھا, تو مجھے کہا عباس یاد رکھنا گھوڑے کی فطرت ہے جب تک پیٹ بھر نہ جائے اپنا منہ ہٹاتا نہیں, کہ جب تک وہ پانی سے منہ نہ ہٹائے تو پانی نہ ہٹانا, اتنا بھی نہ ہو کہ یہ گھوڑا پیاسا رہ جائے. کرم کتنا نظر آ رہا ہے, اسے کہتے ہیں کہ یہ نور ہے نا. خوبیاں اتنی تھیں کہ ظلمت کو گھیر لیتی ہیں امام حسین کی کردار کی خوبیاں. فرمایا جب سارے لشکر نے پانی پی لیا, عباس فرماتے ہیں دور سے اونٹ پہ ایک سوار آ رہا تھا, یہ لشکر سے پیچھے رہ گیا تھا, اور شدت گرمی, لوہا پہنا ہوا ہے, زین پہنی ہوئی ہے, اور شدت گرمی یہ ہے کہ کبھی ادھر ڈھل رہا ہے کبھی ادھر ڈھل رہا ہے. حضرت عباس نے کہا, امام حسین فرمایا عباس آگے جاؤ کہیں یہ گر نہ جائے. اسے آواز دے کر کہا بھائی خیال سے آؤ گر نہ جاؤ, لیکن گرمی اتنی تھی اسے سنائی نہ دیا. کہتے امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے اور خود آگے گئے اور کہا یا اخ العرب, اے عرب بھائی نیچے آ جا, اپنی سواری کو بٹھا کہیں مر نہ جائے گرمی سے. کہتے پھر بھی سنائی نہیں دیا, تو امام حسین نے اس کی اونٹ کی مہار کو پکڑا اور اسے نیچے بٹھایا. اسے کہا نیچے آ جا پانی پی لے, پانی کا مشک پڑا ہے. پھر بھی سنائی نہ دیا, گویا گرمی کی وجہ سے اس کے حواس باختہ ہو چکا تھا. کہتے امام حسین آگے بڑھے, اسے اونٹ سے اتارا, اس کے بدن سے وہ لوہے والی زرہ اتاری تاکہ تھوڑی سانس لے سکے, اور کا پانی پی, ابھی بھی اسے سنائی نہیں دے رہا. کہتے ہیں خود حسین نے اپنے ہاتھوں سے, سپاہی کس کا ہے, لشکر حر کا ہے, اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا. اتنے روشن ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہ سب ان کے سامنے دھیمے پڑ جاتے ہیں. جناب مختار نے جب جمع کیا نا لوگوں کو, قاتلین کو, ایک ایک سے پوچھا, گویا مختار کے دربار میں مصائب حسین کی محفل لگی تھی. کہ بتا ظالم تو نے کون سا ظلم کیا تھا؟ کسی نے کہا میں نے خیموں کو آگ لگائی, کسی نے کہا میں نے بچی کو تماچے مارے, کسی نے کہا میں نے اکبر کے سینے پہ برچھی ماری. ہر کوئی بتاتا گیا. کسی نے کہا میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے. کہتے ہیں جب سب سے پوچھ لیا نا تو آخر میں کھڑا تھا, اس کا سر جھکا ہوا تھا. مختار نے کہا ملعون تو بتا تو نے کیا کیا؟ کہ مختار بتاؤں گا تو مجھے مار دو گے. کہ ماروں گا تو ویسے ہی, بتاؤ یا نہ بتاؤ. جس نے بھی ظلم کیا ہے وہ آج یہاں سے بچ کے نہیں جائے گا, لیکن بہتر ہے مرنے سے پہلے بتا دے تو نے کیا کیا. کہ مختار ان سب نے جو ظلم کیا ہے نا وہ میرے سامنے کچھ نہیں. کہ مختار یہ ظلم کرنے کے بعد بھی میں اپنی ندامت خود کر رہا تھا کہ میں نے کیا کیا. کہ بتا لئی تو نے کیا کیا. کہ مختار جب حسین شہید ہو گئے تو ہر کوئی کچھ نہ کچھ لوٹنے گیا. کوئی خیموں کو لوٹنے لگا, کوئی چادروں کو لوٹنے لگا, کوئی بالیاں لوٹنے لگا. کچھ لوگ حسین کی بدن کی طرف دوڑے. جب یزید نے کہا نا اہل حرم کو کہ جو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں, تو امام زین العابدین نے کہا کہ ہمیں کچھ چیزیں واپس کرو پھر ہم جائیں گے. تو یزید نے کہا کیا چاہیے؟ کہا جو تم نے زیور ویور اٹھائے, جو کچھ کیا, لیکن ایک مجھے میرے بابا کا کرتا دو, اور کچھ نشانیاں ہماری دادی زہرا کی تھیں وہ دو. کہتے ہیں یزید نے آفر کی جو قیمت مانگو میں پیسے دینے کو تیار ہوں. کہا نہیں یہ پیسوں سے تولنے والی چیزیں نہیں ہیں. کہتے ہیں جب میں حسین کے بدن پہ پہنچا تو کہتے ہیں جس نے جو لوٹنا تھا لوٹ چکا. کوئی ابا عبداللہ کا کمر بند لے گیا, کوئی زرہ لے گیا,
کوئی زہرا کا کرتا اتار کے لے گیا. جب بہن کے خیمے میں آئے نے فرمایا بہن جو سب سے پرانا کرتا ہو مجھے وہ دو، مطلب جس میں کسی کی لالچ نہ ہو. دیکھو امام ہے نا، صاحب حیا ہے، سوچ رہا ہے کہ میں جاؤں گا میرا بدن عریان نہ ہو، میرا بدن ڈھانپا ہوا ہو. تو کہا بہن 2 کرتے پہنے امام حسین، اور کہتے ہیں پہن کے حسین نے پھر اسے چاقو سے پھاڑنا شروع کیا تاکہ یہ پھٹ جائے، کسی کی پھٹے ہوئے کرتے کی طرف توجہ نہ ہو. کہا مختار سب لے گئے کہ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میرے اس جد پہ جس کے بدن پہ لباس نہیں چھوڑا انہوں نے. کہا کوئی کمر بند لے گیا، کوئی کرتا لے گیا. کہ مختار میں نے دیکھا کچھ بچا ہی نہیں، میں کیا لے کر جاؤں، میں بھی تو ابن زیاد کو دکھاؤں میں نے یہ لوٹا تھا تاکہ انعام ملے. کہتے مختار کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہ نہیں بتا صحیح تو نے کیا کیا. کہ مختار میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئی. اب انسان جب زندہ ہو بدن گرم ہوتا ہے، جیسے بدن سے روح نکل جاتی ہے بدن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. مختار میں نے کہا میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں، تو میں نے حسین کی انگلی سے انگوٹھی اتارنا چاہی. مختار بڑی کوشش کی کہ انگوٹھی انگلی سے نکلے، کئی بار کوشش کرنے کے بعد انگوٹھی نہ نکلی. کہ نہیں پھر تو نے کیا کیا. کہ مختار میں نے خنجر سے حسین کی انگلی کو کاٹا، انگوٹھی لی. یہ واقعہ تو سب نے سنا ہے، لیکن قیامت کا معیار ایک طرف نور ہی نور، دوسری طرف دیکھو گے ظلمت ہی ظلمت ہی ظلمت. کس قدر ظلمت کہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں یہ جس نے بابا کی انگلی کو کاٹا تھا یہ وہی تھا جسے بابا نے اونٹ سے اتار کر جس کا سر اپنی گود میں رکھ کر میرے بابا نے پانی پلایا تھا. خدا یہ چہرے دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھ حق خود کو کس طرح ظاہر کرتا ہے، اور تو باطل کا بھی کری چہرہ دیکھ. وہ اپنا ظلم دکھاتا ہے، وہ بچوں کو مارتا ہے. اور یاد رکھ نظام کفر کی صفات ایک جیسی ہوتی ہیں. کربلا کی وہ شہادت جس نے حق و باطل کی پہچان کرائی وہ علی اصغر کی شہادت تھی. یہ واحد شہید ہے جس کے بعد لشکر یزید میں کئی افراد نے ابن سعد پہ لعنت بھیجی کہ نہیں تو نے تو کہا حسین کے ساتھ جہاد کریں کیونکہ حسین بیعت نہیں کرتا. 6 مہینے کے بچے سے کون سی بیعت لینی تھی جو ماں سے دودھ تک نہ مانگ سکے، تو نے اس کے گلے پہ تیر چلا دیا. اور جب یمن پہ پہلا اٹیک کیا اس کی نیبر کنٹری نے، اب یہ ہسٹری میں چیزیں لکھی جاتی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے جو دودھ بنانے والی بچوں کی فیکٹری ہوتی ہے اس پہ اٹیک کیا. امریکہ نے جب عراق پہ اٹیک کیا جو دودھ بنانے والی بچوں کی فیکٹریز ہوتی ہیں وہاں اٹیک کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے اگر کسی قوم کے حوصلوں کو پست کرنا ہے ان کی ماؤں کو رلاؤ. جب یہ بچے تڑپیں گے دودھ کے لیے تو ماں پریشان ہوگی، جب یہ پریشان ہوگی گھر کے مرد کو پریشان کرے گی اور یہ حوصلہ نہیں رکھے گا کہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. کربلا اتنا حوصلہ دے گیا کہ آج بچے بھی قربان ہو جائیں لیکن انسان اس راہ سے پیچھے نہیں ہٹتا. یہ وہ تمدن تھا، یہ وہ سیولائزیشن تھی میرے عزیز کہ کہاں تک خدا آپ کو راہ نور میں لے جانا چاہتے ہیں. وقت بہت ہو چکا ہے، میں مختصر آج مصائب پڑھوں گا. دلوں کو کربلا لے جائیں. دل اگر آمادہ ہو تو ایک جملہ ہی انسان کے رونے کے لیے کافی ہوتا ہے. ایسے سلام کرو جیسے زینب کبریٰ نے کیا. امام زمانہ فرماتے مومن عجب ہے عجب،
کئی ایسے ہمارے اعمال ہیں اگر انسان کرے تو خواب کے عالم میں کربلا کے مصائب کو دیکھ سکتا ہے۔ آغا ششتری نے دیکھا تبھی کتاب لکھی، کئی علماء ہیں، ہمارے جاننے والوں میں بھی 2-3 تھے جنہوں نے دیکھا، لیکن منقول ہے من العلماء کہ انسان سب دیکھ سکتا ہے، لیکن کربلا میں 3 گھنٹے ایسے گزرے کہ خدا کسی مومن کو نہیں دکھاتا۔ کہ وہ کون سے منظر ہے؟ کہتے وہ شام غریبہ کے مناظر ہے، کیونکہ مومن دیکھے گا اس کا دل معصوم فرماتے پھٹ جائے گا، یہ زندہ نہیں رہے گا، لیکن وہ امام زمانہ فرماتے وہ منظر میں دیکھتا ہوں، اے جد بزرگوار میں دیکھتا ہوں۔ آپ نے سنا انگلی کٹی، مولا فرماتے میں دیکھتا ہوں اس نے کس طرح کاٹی۔ تم سنتے ہو کسی بچے کے گلے میں تیر لگا، فرماتے میں نے دیکھا ہے، خدا مجھے دکھاتا ہے۔ ایسے سلام کرو جیسے فرزند رسول کرتے ہیں سب مل کے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی حسین وعلی اولاد حسین وعلی بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام اس درد بھرے منظر پر جب سکینہ کی نظر بابا کے زخمی بدن پہ پڑے، میں نے پڑھا تم نے سنا کہ حسین کی انگلی کاٹی گئی، جو بچی جب چلتی تھی تو بابا کی انگلی پکڑ کے چلتے تھے، کیا گزری جب بدن پہ پہنچے انگلی سلامت نہیں تھے، بڑی مظلومہ بی بی ہے۔ آواز کی ایک سیٹنگ رکھیں، بار بار نہیں کریں۔ فرماتے ہیں قافلہ شام کا شہر حلب، مولا فرماتے ہیں 40 گھوڑے سوار آگے آگے، قیدی بی بی آپ پیچھے پیچھے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں لئی نے ہمیں اتارا، مجھے اس درخت کے نیچے بٹھایا جس کی ٹہنیوں میں ایک پتا نہیں تھا،
جان بوجھ کے وہاں بٹھاتا تھا جہاں دھوپ فرمایا ایشیو میری گردن میں تو میرے ہاتھوں میں زنجیر میری گردن میں زخم ہو چکے تھے جب دھوپ پڑتی تھی لوہا گرم ہوتا تھا یہاں کسی نے پوچھا مولا پھر کون بچاتا تھا میں قربان مولا سجاد کی مظلومیت فرمایا جب دھوپ پڑتی تھی میری 4 سالہ سکینہ میرے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی رو کے کہتی تھی میرے اللہ میرا اکبر گیا میرا چچا عباس مارا گیا سجاد کو میری زندگی لگ جائے تب تک کھڑی رہتی تھی جب تک سایہ نہ ہو جائے کہ جب سورج ڈھلا سکینہ میری گود میں بیٹھی یا شمر لائیں اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا اللہ کسی پیاسے کو پانی نہ دکھائے کشیو جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو نگاہ پانی پہ پڑ گئے فرمایا بھیا سجاد مجھے بڑی پیاس لگی ہے اگر اجازت ہو میں اس سے پانی مانگو فرمایا سکینہ یہ پانی نہیں دے گا یہ بڑا ظالم ہے بھیا شاید دل میں رحم آئے تھوڑا پانی دے دے کہ سکینہ چلے جا کل قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے مجھ سے مانگا نہیں تھا جا حجت تمام کرو اب تصور کر کے رونا ننے ننے قدم اٹھائے بابا کے قاتل کے قریب گئے کہنے لگی شمر تھوڑا بال دے دے مجھے خدا کی قسم ہے اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا بچی دوبارہ پانی نہیں مانگ دے لیکن راوی کہتا لئی نے کوئی جواب نہ دیا یہ سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا بچی اس امید میں پیچھے چلتی رہے شاید اس کے بعد پانی دے گا شاید اس کے بعد پانی دے گا لیکن یہ ذلیل پانی پیتے رہے حسین کی بچے چل چل کے تھک گئے ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھی کہا سب کو پلا دے جب تھوڑا بچ جائے مجھے دے دینا اب وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے
کہتے ہیں بچی زمین پہ بیٹھی تھی، لئی پانی کا مشک لے کے سکینہ کے قریب آیا، بچی نے ہاتھوں سے چلو بنایا، مجھے تھوڑا پانی دے دے۔ سنیں گے لئی نے کیا کیا، سارا پانی بچی کے سامنے زمین پہ پھینک دیا، سکینہ نے خود کو زمین پہ گرایا۔ او میرے غریب بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا تیری یتیمہ بچے، بابا شمر نے مجھے بڑے تماچے مارے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔